کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ، کہ کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے، اس کے حضور شفاعت کرے۔ آگے نہیں پڑھتے، الا باذنی، مگر اس کے اذن سے۔ جب رب اجازت دے رہا ہے، رب کا اذن شامل ہے، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جب رب اجازت دے رہا ہے کہ اس کے حضور کوئی شفاعت کر سکتا ہے اس کی اجازت سے، تو پھر کسی کو کیا پرابلم ہونی چاہیے؟ ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، سماعت فرمائیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا، رب اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کے حق میں وہ شفاعت کرے گا جن پہ گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ صرف یہ نہیں، بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا کہ مشرق سے مغرب تک سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ اتنی شان ہے آپ سے قرآن کی۔ ایک شہید کی کیا شان ہے کہ وہ 50 افراد کی شفاعت کرے گا، اور ایک حاجی، رب جس کا حج قبول کرے، وہ 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور علماء کرام بے گنتی لوگوں کی شفاعت کریں گے، کوئی تعداد ہی نہیں، اتنے لوگوں کی وہ شفاعت فرمائیں گے۔ اور یہاں تک کہ عالم کے ساتھ کسی کو کوئی تعلق بھی ہوگا نا، کچھ بھی تعلق، وہ اس کی بھی شفاعت کریں گے، یہاں تک وہ کہیں گے کہ حضور ہم نے آپ کو وضو کا پانی پیش کیا تھا، ہم نے آپ کا فلاں کام کیا تھا، اس کی پھر وہ عالم دین شفاعت کرے گا، اور لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، لیکن علماء کرام کو وہاں پہ روک لیا جائے گا، حالانکہ حساب ان کا بھی ہو چکا ہوگا علماء کرام کا۔ تو وہ عرض گزار ہوں گے، مالک ان کو جانے دیا جا رہا ہے، ہمیں آخر کیوں روک لیا گیا؟ تو رب تعالیٰ ان سے فرمائے گا، آج تم میرے نزدیک فرشتوں کی مانند ہو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، شفاعت کرو لوگوں کی۔ اور سنی علماء اکرام سے فرمایا جائے گا، اپنے شاگردوں کی شفاعت کرو اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟